نظام اتنی خلافت کا نظام ہے، وہ دہریوں کا نظام ہے، رشین نظام ہے، وہ امریکن نظام ہے، جمہوریت کا نظام ہے، وہ بادشاہوں کا نظام ہے، آمریت کا نظام ہے، تو مولوی صاحب کیڑا نظام کریے؟ ایسے ہے سوال ہے نا، بھی نظام کون سا ہے جو بہتر ہے، یہ سمجھ کے جائیں آج۔ اور یہ سوال ہے لوگوں کے، جب کہو نا خلافت کا، خلافت تو کبھی آ ہی نہیں سکتی، اچھا جی جمہوریت تو غیر اسلامی ہے، اور نہیں جمہوریت پورا اسلامی ہے، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ اور جمہوریت پہ مولوی بڑا بڑا پیٹ لے کے دلیلی دینے لگ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں آمریت کے نظام۔ اچھا اگر جمہوریت غیر اسلامی ہے تو آمریت کہاں سے اسلامی ہے؟ نہیں سمجھے؟ پھر اگر جمہوریت غیر اسلامی ہے تو یہ بادشاہت کہاں سے اسلامی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ مولوی ہے نا ایسے بھی لوگ دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی نظام اسلام صرف ریاست مدینہ ہے، اس کے علاوہ سارے نظام انسانی نظام ہیں، مگر وہ ریاست مدینہ کی کاپی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ فرسٹ کاپی ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ ساری دنیا کے موجودہ نظاموں میں اسلام سے قریب تر نظام کون سا ہے، فرسٹ کاپی کون سی ہے، تو وہ جمہوریت ہے۔ نہ آمریت ہے نہ بادشاہت ہے، یہ اسلام کی کاپی نہیں ہے۔ جو مولوی ایسے کہتے ہیں وہ اسلام کے لیے دجال کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ کوئی بادشاہی نظام اسلام کا نظام نہیں ہے، کوئی آمریت کا نظام اسلام کا نظام نہیں ہے۔ جمہوریت نظام اس لیے ہے، جمہوریت کہتے ہیں شورائی نظام کو، پارلیمانی نظام کو، اور سورہ شورا پارلیمانی نظام کی وضاحت کرتی ہے۔ لوگ مجھے کہیں گے آپ سے سننے کے بعد یا میڈیا پہ سننے کے بعد کہیں گے یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ جمہوریت جمہوریت کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جمہوریت عین اسلام ہے۔ کیوں؟ شورا کا مطلب، مشاورت کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ جس سے مشورہ کرتے ہیں نا اس کو اہمیت دیتے ہیں، تبھی تو مشورہ کرتے ہیں۔ فضل بھائی یہی ہے نا، جب آپ کسی سے مشورہ کریں گے تو اس کا مطلب آپ کے دل میں اس کی قدر ہے، وہ اس کو آپ عقل والا بھی سمجھتے ہیں، بالغ بھی سمجھتے ہیں، سمجھدار بھی سمجھتے ہیں، صبر و تحمل والا بھی سمجھتے ہیں، باشعور انسان بھی سمجھتے ہیں، تبھی تو آپ مشورہ کرتے ہیں۔ تو سورہ شورا یہی تو کہہ رہی ہے کہ شورا کرو، مشورہ کرو۔ مشورہ جب کرنا ہے تو یہ کس نے کہا کہ آپ نے 5-10 سے کرنا ہے؟ آپ نے اپنی ریاست کے ہر فرد سے کرنا ہے، اور ہر فرد سے مشورہ کیا ہے کہ ہر فرد کو موقع دیا جاتا ہے، چل بھائی تو اپنا ووٹ دے کے اپنا مشورہ دے، ایسے ہی۔ تو یہ سورہ شورا یہی تو ہے۔ پارلیمانی نظام میں مراد یہی ہے کہ آپ نے ہر فرد کا نمائندہ لے کر وہاں پہ مشورہ کیا، پھر قانون بنایا ہے، اور یہی خلافت کا نظام ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ اپنے آرڈر سے نہیں بنے، نہ نبی کے آرڈر سے بنے، وہ بھی صحابہ کے مشورے سے بنے۔ کتنے لوگوں نے مشورہ دیا، حالانکہ یہ بھی لوگ بیان کرتے کہ وہاں مسئلہ بھی کھڑا ہوا، سعد بن عبادہ انصاری نے اپنی اجلاس بلایا، انہوں نے اپنا اجلاس بلوایا، ادھر صحابہ نے مدینے میں اپنا اجلاس بلوایا، ایسے ہی ہے۔ وہ بنو ثقیفہ میں بلایا، یہاں مدینہ میں بلایا، تو اجلاس تو ہوا نا، مشورہ تو کیا نا کہ خلیفہ کس کو بننا ہے۔ تو یہی مشورہ تو ووٹ میں ہوتا ہے، یہی مشورہ تو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے۔ ابھی بنائی ہے نا آئینی ترمیم، تو مشورہ کر کے بنائی ہے نا، تو یہی تو قرآن کہتا ہے سورہ شورا میں، یہی تو خلافت کہتی ہے اپنے نظام میں کہ مشورہ کر کے لیڈر منتخب کرنا ہے۔ اور اس کو ہم کہنے لگ جاتے ہیں یہ جمہوریت نظام۔ جمہوریت نظام برا نہیں ہے، جمہوریت پر قبضہ گیر برے ہیں۔ اب تیسری بات، 2 باتیں میں نے بتا دی کہ بیس ہماری خراب کہاں سے ہوئی۔ ہماری بیس خراب یہاں سے ہوئی ہے جہاں کم علمی نے ہمارے دماغوں پہ قبضہ کر لیا، ریسرچ کو ہم سے چھین لیا گیا۔ جب ٹیکنالوجی، مسلمان سائنسدان جابر بن حیان اور ابن سینا اور ان سے ہم نے مرنے کے بعد ان کا نظام وہ چوری کر کے لے گئے، تو ہم نہتے ہو گئے، ہم نے ریسرچ بند کر دی۔ بس پھر ہمیں مولوی ملے ریسرچ کے لیے،
اور مولویوں نے کیا ریسرچ کی، اگر خلافت یا بادشاہت عباسیہ آئی تو ہم نے اس کو خلافت کا نام دے دیا، اگر فاطمیہ آئی تو اس بادشاہت کو ہم نے خلافت کا نام دے دیا، مغل آئے ہم نے اس کو خلافت کا نام دے دیا، ترک آئے ہم نے اس کو خلافت کا نام دے دیا، شریف مکہ قرار دے دیا۔ اور شریف لاہور اور شریف مکہ دونوں نے فساد فی الارض برپا کیا۔ شریف مکہ جو بنا تھا اس نے بھی شرک و بدعات مدینے کی سرزمین پہ برپا کی، اور یہاں جو شریف لاہور ہے اس نے بھی پاکستان میں کرپشن کی بربادی برپا کی۔ بس یہی دو چیزیں، اس لیے کوئی شریف مکہ نہیں۔ کوئی انسان شریف کیسے ہو سکتا ہے یار؟ انسان تو اللہ تو کہتا ہے ترہبون بہ، تیری شرافت رب کو نہیں چاہیے، تیری بہادری رب کو چاہیے، تیری غیرت رب کو چاہیے، تیری جرت رب کو چاہیے، تیرا حق پہ کھڑے ہونا رب کو چاہیے۔ تو شریف بنا ہوا ہے تو تجھے تو کھا جائیں گے۔